باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ: اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ ناظرین کرام، آپ کو ہمارے چینل اسلام اینڈ نالج میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب۔ حاضرین کرام، تلاوت کی گئی آیہ مبارکہ میں اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک مطہرات اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا اور علی المرتضیٰ اور حسنین کریمین سب داخل ہیں، اور اس آیہ مبارکہ سے اہل بیت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میدان محشر برپا ہوگا تو ندا آئے گی، اے اہل محشر، نگاہیں جھکا لو، سیدہ فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ سب اہل محشر نگاہیں جھکا کر کھڑے ہوں گے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری گزر جائے گی۔ حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ خدا کی قسم، میں نے اپنے کانوں سے سنا جب کبھی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنی ہوتی تو ہم کہتے، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ ایک روز میں ایک محفل کے قریب تھا کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے مخاطب تھے اور فرماتے تھے، اے فاطمہ، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ حاضرین محترم، حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہم سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ کا اسم گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ اس لیے رکھا کہ ان کی سچی محبت اور پیروی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے روک لیا ہے۔ آپ کا لقب بطول بھی ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر ایک سے کٹ کر اسی کا ہو جا۔ تو اس لقب بطول کا معنی یہ ہے کہ آپ عبادت گزاری میں اور رجوع اللہ میں اس مقام پہ فائز تھیں کہ دنیا کی ہر شے سے کٹ کر فقط اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دنیا کی ہر خواہش سے کٹ کر اس طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوا کہ پھر اسی کا ہو کر رہ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت گزاری اور توجہ اللہ میں کامل تھیں اور دنیا کی ہر خواہش سے کٹ کر قلباً اور روحاً اللہ ہی کی ہو گئی تھیں۔ آپ کی اس شان استغنا کے باعث آپ کا لقب بطول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ایک روایت کے مطابق اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق جب عمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 41 برس ہوئی تو تب آپ پیدا ہوئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپن میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ دور دیکھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آلام و مصائب، مشکلات اور آزمائشیں اپنی انتہا پر تھیں۔ اسی وجہ سے آپ کی تربیت بھی اسی نہج پہ ہوئی کہ آپ مشکلات میں حد درجہ صبر کرنے والی تھی۔ ناظرین کرام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پہنچ گئے تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو، کہ جن میں حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع بھی شامل تھے، ان کو بھیجا کہ وہ وہاں جا کر خواتین کو مدینہ لے آئیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی سے مکہ میں موجود تھے۔ جب یہ لوگ مکہ پہنچے
اور وہاں سے خواتین کا قافلہ مدینہ کے لیے روانہ ہوا تو اس قافلے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں، اور فاطمہ بنت اسد جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں وہ بھی شامل تھیں، اور اس قافلے میں فاطمہ بنت زبیر بن عبد المطلب بھی شامل تھیں، اور فاطمہ بنت حمزہ بن عبد المطلب بھی شامل تھیں۔ پھر اس قافلے میں حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت عائشہ صدیقہ بھی شامل تھیں، اور یہ قافلہ جو مکہ سے مدینہ کو روانہ ہوا، اس قافلے میں حضرت ام ایمن اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو حضرت ام رومان بھی موجود تھی، اور اس قافلے میں سیدہ عائشہ صدیقہ کی بہن حضرت اسما بھی موجود تھی۔ یہ قافلہ سفر کر کے مدینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قباء ہی میں تھے اور ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے، اور مدینہ تو حضور تب گئے ہیں جب حضرت فاطمہ کا قافلہ بھی پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں 17 دن رہے اور قافلہ فاطمہ کے آنے کے بعد مدینہ کو روانہ ہوئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوہ میں موجود ہوتی، بدر میں بھی آپ ساتھ تھیں، اور جب جنگ بدر سے واپسی ہوئی تو اس وقت تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت رقیہ وفات پا چکی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سیدھی ان کی قبر پہ پہنچی اور روتی جاتی تھی۔ اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کے آنسو صاف کیے۔ ناظرین کرام، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری جان کا حصہ ہیں، جو اس کو ناراض کرتا ہے وہ مجھے ناراض کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جو چیز اس کو پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، اور جو چیز اسے اذیت دیتی ہے وہ مجھے اذیت دیتی ہے۔ مسند احمد بن حنبل اور ترمذی میں حدیث ہے کہ حضرت زبیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جو چیز اسے اذیت دیتی ہے وہ مجھے اذیت دیتی ہے، اور جو چیز اسے پریشانی اور مشکل میں ڈالتی ہے وہ میری مشکل اور پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ناظرین کرام، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ تو ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہو؟ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کائنات میں فاطمہ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا سوائے ان کے والد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب حضرت فاطمہ آتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھا دیتے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو جناب فاطمہ احترام سے کھڑی ہو جاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چومتی۔ حاضرین کرام، شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار عقیدت و محبت کے لیے فارسی میں انتہائی خوبصورت اشعار لکھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ ترجمہ، حضرت مریم کو تو صرف ایک نسبت حاصل تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی، جبکہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ وہ 3 نسبتیں کون سی ہیں؟ اس کا ذکر ڈاکٹر علامہ اقبال اگلے اشعار میں فرماتے ہیں، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلی نسبت یہ تھی کہ آپ
رضی اللہ تعالیٰ عنہا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور چشم یعنی آنکھوں کی روشنی یعنی پیاری بیٹی تھیں، اور ان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی تھیں جو اولین و آخرین کے امام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسری نسبت کا ذکر فرمایا، بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ ترجمہ، آپ جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی شہزادی اور گھر کی رونق تھیں، اور جناب علی کی اہل خانہ تھیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی تھی، اور جناب علی کی گھر والی تھی جو مشکل کشا بھی ہیں اور شیر خدا بھی ہیں، یعنی اسد اللہ ہیں۔ پھر تیسری نسبت کا ذکر فرمایا، مادر مرکز پرکار عشق، مادر کارواں سالار عشق۔ ترجمہ، آپ ان سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی جو عشق الہی کا سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں، اور آپ ان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی جو عشاق الہی اور عشاق نبی کے کارواں سالار اور کارواں کو لے کر چلنے والے ہیں۔ آخر میں ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، مزرائے تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوائے کامل بطول، کہ مقام تسلیم و رضا اور فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کے مقام پر چلنے والوں کے لیے سیدہ بطول جناب فاطمہ الزہرا نمونہ ہیں، اور کائنات کی تمام ماؤں کے لیے اسوہ کامل اور رول ماڈل سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ حاضرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔